کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یا جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں دو چیزوں کی انتہائی ایک صاحب ایمان کو ضرورت ہے۔ بڑا نازک دور ہے، بڑے عجیب ترین حالات ہیں۔ ایسے حالات میں کہ جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، الحاد کا دورہ، بے دینی ہر موڑ پر وسعی، بے دینی کا رجحان۔ آپ نے شاید کبھی اس درجے پر جا کر خیال کیا ہو یا نہ کیا ہو، سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، جو لوگ غور و فکر کے عادی ہیں، سوچنے سے جن کا تعلق ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ موجودہ وقت بے دینی کا بڑا غلبہ ہے، یلغار ہے بے دینی کی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، جدھر سے جس کا جی چاہتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ نکال دیتا ہے، جو کرنے کو جی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو چھاپنے کو جی چاہتا ہے وہ چھاپ دیتا ہے، جو بولنے کو جی چاہتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ کوئی صداقت سے غرض نہیں، حقیقت سے غرض نہیں، جو منہ میں آتا ہے۔ اگر کسی کی عزت تباہ ہوتی ہے کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی کا کردار ختم ہوتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی کا گھر اجڑ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اگر انتشار پیدا ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، لڑائی پیدا ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں، کرنے والے اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں جو بے دینی کا دور ہے، الحاد کا دور ہے، مادیت کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے، لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے ہیں کہ کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں، کسی کے کردار کا خیال نہیں، کسی کے امن کا خیال نہیں، کسی کے سکون اور آرام کا خیال نہیں، بلکہ جو جی چاہتا ہے کسی کا، وہ بیٹھ کر ٹیلی فون پر، سوشل میڈیا پر، زبان سے، قلم سے جو طریقہ ہو سکتا ہے، بڑی بے باکی سے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، لوگوں کے کردار ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کا سکون برباد ہو رہا ہے، لوگوں کا آرام چھن رہا ہے، لیکن کرنے والے کر رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں کہ ہم کتنا برا کام کر رہے ہیں، کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور کو الحاد کا دور، بے دینی کا دور، بے حسی کا دور، اور بلکہ یہاں تک کہ غیرت معدوم ہو رہی ہے۔ غیرت جو بڑی چیز ہے، جسے بڑی چیز کہا گیا، اس دور کی بے دینی، بے ادبی اور بے حسی کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل سے، لوگوں کے ذہن سے غیرت جیسا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی کو بھائی سمجھانے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں، محلے دار اپنے محلے دار کو کوئی نفع نقصان سمجھانے کے قابل نہیں ہے۔ غیرت نام کی چیز ختم ہو رہی ہے۔ الحاد اور بے دینی کا یہ مظہر ساری سوسائٹی بنی ہوئی ہے۔ علماء نے ایسے میں دو چیزیں منتخب کی ہیں، اگر دو چیزیں اختیار کر لی جائیں، اس دور کی شرارت سے، اس دور کے فتنے سے، اس دور کے فساد سے، اس دور کی بے دینی سے، اس دور کی بے غیرتی سے بچا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ۔ حضور کا ادب دل میں پیدا کر دیا جائے، حضور کے دین کا ادب پیدا کر دیا جائے، حضور نے جو شعار اسلام عطا کیے ان کا ادب پیدا کر دیا جائے، حضور نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ان کا ادب کر دیا جائے، اور ذات رسول سے محبت کا رشتہ قائم کر دیا جائے۔ اگر یہ دو پہلو ابتدائی طور پہ، بنیادی طور پہ
آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کے دل میں کملی والے کی محبت بھی ہے، رسول اللہ کا ادب بھی ہے، تو ساری بے دینی سے بچا جا سکتا ہے اور اس الحاد کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور جسے سکون کہتے ہیں، چین کہتے ہیں، اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کسی کہنے والے نے کہا ہے، گر جہاں میں مقصود تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے۔ گر جہاں میں مقصود تمہیں آرام ہے، یعنی اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ گر جہاں میں مقصود تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے۔ حضور کا دامن تھام لو، حضور سے محبت قائم کر لو، حضور کا ادب کرنا، حضور کے دیے ہوئے کا ادب کرنا سیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں آرام اور سکون جیسی نعمت عطا فرما دے۔ کبھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود خبردار کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے جو مخالف ہیں، مشرکین تھے اس وقت جب وحی نازل ہو رہی تھی، کفار تھے، مشرکین تھے، اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ کافروں کے جھوٹے خدا، مشرکین کے جھوٹے خدا، پتھر کے گڑے ہوئے مورتیاں، بے شک وہ جہالت ہے، گمراہی ہے، اللہ نے پابندی لگائی کہ ان کو برا نہ کہنا، اس کے رد عمل میں وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہہ دیں اور تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی، تمہارے لیے امتحان کا وقت آ جائے گا، تم غصے میں آ کر، تم عدم برداشت کی وجہ سے اگر کسی کو جھوٹے خدا کو بھی غلط کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو غلط کہے گا۔ مطلب کیا کہ منشأ خداوندی یہ تھی کہ ادب کے تقاضے پیش نظر رکھے جائیں، حیا اور مربت رواداری اس کو رواج دیا جائے کہ آپ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں، آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے تمہارے سچے خدا پر حرف آئے، سچے محبوب کملی والے آقا پر حرف آئے، اور جن چیزوں کو تم مانتے ہو جو تمہارا شعار ہے ان پر کوئی حرف نہ آئے۔ تو ادب سکھایا اور تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں تو اللہ نے جا بجا کھول کر بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، یعنی آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کی شان اور آپ کو جو عزتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون عطا کیا کہ ہر لحاظ سے تم نے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضور کوئی بات کرتے تھے نا تو بعض لوگ جن کو بے ادبی کا چسکا تھا، ماننے والا لباس پہنا ہوا تھا، شکل اسی طرح کی بنائی ہوئی تھی اور لباس اسی طرح کا تھا، رہتے بھی ایمان والوں میں تھے، اپنے آپ کو بھی ایمان والے کہلاتے تھے، لیکن دل میں ایک کھوٹ تھی، کجی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے چڑھتے تھے، مخالفت کرتے تھے، مانتے بھی تھے، اندر اندر جہاں موقع ملتا مخالفت بھی کرتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب حضور سمجھاتے نا کوئی بات، تو جہاں سے صحابہ کو سمجھ نہ آتی
تو صحابہ ایک لفظ استعمال کرتے، لفظ یہ استعمال کرتے رائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کریں، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہم صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے، اللہ کے رسول آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکے، رائنا ہمارے لیے رعایت کریں، بات کو دہرا دیں، سمجھا دیں، تشریح کر دیں، وضاحت کر دیں تاکہ ہم بات کو سمجھ لیں۔ تو وہ جو بیماری والے لوگ تھے نا، بظاہر ایمان والے لیکن دلوں میں زیغ، قجی، کھوٹ تھا، وہ اس لفظ کو تھوڑا سا باریک کر کے پڑھتے اور یوں پڑھتے نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نہ باشد، رائنا، لفظ تھا رائنا، ہماری یاد کریں، ہمارا لحاظ کریں، ہماری طرف مہربانی فرمائیں۔ تو وہ اپنے قوت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس لفظ کو باریک کر کے پڑھتے اور یوں پڑھتے رائنا، جس کا مطلب یہ بنتا ہمارے چرواہے، حضور چونکہ بکریاں چراتے تھے تو وہ یہ نیت کر کے کہتے کہ ہم انہیں چرواہا کہیں گے، تو یہ بات بھی اللہ کو پسند نہ آئی، تھوڑا سا لفظ کو مروڑ کر اپنے دل کی وہ تسکین کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، فرمایا کہ آج کے بعد کوئی حضور سے بات پوچھنے والا، سوال کرنے والا، تشریح کرنے والا رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرے گا بلکہ کہے گا انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیں، انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، یہ تعلیم دی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو تو یوں کہنا ہے انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، نظر شفقت فرمائیے۔ تو یہ مسئلہ لفظ بدلا، بات سمجھ آ رہی ہے، رائنا پر پابندی لگا دی، اس کو باریک کر کے وہ اپنے اندر کی خباثت پوری کرتے تھے، پھر متبادل لفظ کا کر دیا کہ انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائے۔ آگے بڑا قابل غور نکتہ ہے، فرمایا کہ ایک تو لفظ بدلو، میں نے بدل دیا کہ یہ کہا کرو میرے رسول، ساتھ ایک ہدایت جاری کی کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ تم توجہ سے نہ سنو، فرمایا توجہ سے سنا کرو، جب تم توجہ سے نہیں سنتے پھر کہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم کریں، تو میں تمہارا رب تمہیں کہتا ہوں کہ جب میرا رسول بات کرے تو توجہ سے سنا کرو، تاکہ جو تمہارا سوال ہے، تمہارا انداز ہے، اس کی نوبت ہی نہ آئے اور میرے رسول سے تم کوئی ایسی بات ہی نہ کرو، بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لیا کرو تاکہ میرے رسول کی شان اور مقام کا لحاظ تم رکھ سکو۔ تمہیں علم نہیں کہ یہ معبود کتنی شانوں والا معبود ہے، سمجھ آ رہی؟ مایا غور سے سنا کرو، یہ کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، لفظ بھی بدلا، انظر حالنا، یا رسول اللہ نظر بدلا، حضور کی نظر، اللہ کمال، حضور نظر فرماتے سارا علم آ جاتا، حضور توجہ فرماتے دل پاک ہو جاتے، حضور توجہ فرماتے بڑے بڑے سورما جو تھے ان کے پتے نرم ہو جاتے اور وہ دولت اسلام قبول کر لیتے۔ فرمایا ایک اگر بات پوچھنی ہو تو کوئی ایلا میلا لفظ استعمال نہیں کرنا بلکہ کہنا انظرنا،
فرمایا اس کی بھی نوبت نہ آئے، تم سنائی توجہ سے کرو کہ میرے محبوب کی شماعت کی خراشی تم نہ کرو اور میرے رسول کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھو، تمہیں یہ دوبارہ پوچھنے کی جرت ہی نہ ہو۔ اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر دی کہ جس نے بھی رسول اللہ سے بات کرنی ہو پہلے صدقہ دے، پہلے اللہ نے وحی نازل کر دی کہ میرے رسول سے بات کرنے سے پہلے پیسے خدا کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو گے، تب جا کر تم میرے محبوب سے بات کر سکو گے۔ تمہیں علم نہیں کہ میں یہ خدا کا محبوب ہے، خدا کے محبوب سے بات کرنی ہے، پہلے صدقہ دو۔ تو حضور کی امت میں صرف ایک بندے نے صدقہ دے کر بات کی کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ پیسے کمانے ہوں گے، پیسے لانے ہوں گے، جیب میں ڈالنے ہوں گے، تو تب جا کر کہنا پڑے گا یا رسول اللہ۔ پریشان ہو گئے، افسردہ ہو گیا ماحول۔ تو سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا، علی المرتضیٰ حیدر کرار نے پیسے صدقہ کیے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ کر کے آیا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار مسکرائے، فرمایا علی صدقہ کر کے آئے ہو تو مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ بات کی، بس حضرت علی نے بات کی تو اس کے بعد اللہ نے پھر قانون بدل دیا۔ فرمایا میں نے تمہیں بتانا تھا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، یہ میرا محبوب کوئی عام نہیں ہے، اس کو یہ شان ہے کہ پیسے سے بھی بات کرو تو اپنے لیے فخر سمجھو۔ اور حضرت علی شیر خدا نے پیسے دے کر صدقہ کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے معافی کا اعلان کیا۔ حضور کے دل میں بات آئی کہ بلال بیچارہ پیسے کہاں سے لائے گا، سلیمان اور صہیب کہاں سے پیسے لائیں گے؟ تو دل میں خیال آیا، اللہ نے حضور کے خیال کے مطابق قانون بدل دیا۔ فرمایا آنے دو، جس کی بھی مرضی ہے اس محبوب سے بات کرے، لیکن یاد رکھو کہ بات کرنے کا رنگ اور ڈھنگ ادب پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر میرے محبوب کا ادب نہیں کرو گے، سورہ حجرات میں بیان فرما دیا، فرمایا تمہارے اعمال سایہ ہو جائیں گے، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، اور میدان معاشر میں جب آؤ گے اعمال نامہ صفر ہوگا، نہ تمہاری نمازیں، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ سارے رجسٹر جو ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ تو بتایا جائے گا تجھے علم نہیں کہ تو نے رسول اللہ کی بے ادبی کی کہ تیرے سارے عمل ضائع کر دیے گئے۔ یعنی حضور کی بے ادبی، اس کی وجہ سے اعمال سایہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ بندے کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ لگے تو چکنا ہو جاتا ہے نا، خبردار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، سایہ ہو جائیں گے۔ بندہ نمازیں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوگا، شلواریں سیدھی کرتا رہا ہوگا ساری زندگی، اور بڑے بڑے جناب قصبے رولتا رہا ہوگا، لیکن جب جائے گا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یا اللہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، ایسے بھی کیا تھا، ویسے بھی کیا تھا۔ فرمایا جائے گا کیا تو تھا، لیکن جو محبوب میں نے کائنات میں بھیجا تھا اس کی بے ادبی کی، اور تجھے علم ہی نہیں، میں نے تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اور اس کے مقابلے میں یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایک روش ہے، ایک تو برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قوت برداشت، جب قوت برداشت ختم ہوتی ہے نا، یہ کوئی عام قوت نہیں ہے قوت برداشت، جب قوت برداشت ختم ہوتی ہے تو خودکشیاں ہوتی ہیں۔ قوت برداشت ختم ہوتی ہے تو آدمی لڑتا ہے، قوت برداشت ختم ہوتی ہے تو آدمی جھگڑتا ہے، قوت برداشت ختم ہوتی ہے تو بے ادب بنتا ہے، قوت برداشت ختم ہوتی ہے آدمی کے سینے سے محبت کی جگہ نفرت نکلتی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جب نفرت ہو
بے ادبی ہو اور خودکشیاں ہوں تو کیا سوسائٹی کے اندر سکون رہ سکتا ہے؟ کیا معاشرے کے اندر کوئی ماحول بن سکتا ہے؟ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عدم برداشت کا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ دوست دوست کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ منڈی بہاؤدین میں دوست نے دوست جگری یار نے جگری یار کو قتل کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سیاست پہ بات ہو رہی تھی، اور کتنے قتل ہو چکے ہیں ایک ہفتے کے اندر اس بات کا کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے، یار نے یار کو مار ڈالا ہے، رشتہ دار نے رشتہ دار کو مار ڈالا ہے، باپ بیٹا جگڑ رہے ہیں، اور گھر انتشار بنا ہوا ہے، انتشار گاہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے دین سے دور ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو برداشت کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، اور لڑائیاں، فساد، گالی گلوچ، الزامات، تہمتیں، بہم، دست و گریباں ہونا، یہ ساری باتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو پورے ماحول میں بے دینی نظر آتی ہے، الحاد نظر آتا ہے، اور جس سے سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، روزگار بھی ختم ہو جاتے ہیں، استحکام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے دلوں میں حضور کا ادب پیدا کیا جائے، محبت پیدا کی جائے۔ جب حضور کا ادب اور محبت آپ کے دل میں ہوگا تو آپ کے دل میں آٹومیٹکلی برداشت آ جائے گی، اور میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس نے یہ برداشت بھی کیا، یہ برداشت بھی کیا، یہ بھی برداشت کیا، اور اس کی برکت سے پوری سوسائٹی میں سکون کی لہر دوڑ رہی ہے۔ آپ سارے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ محسوس نہیں کرتے اس بات کو؟ اس بات کو آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ کیسا ہے یہ جو برداشت نہ کرنے کا رجحان ہے؟ اس کے نقصانات کیا ظاہر ہو رہے ہیں؟ ایک ہی گھر میں 8 دھڑے بنے ہوئے، ایک ہی گھر میں بیٹا کہیں کھڑا ہے، باپ کہیں کھڑا ہے، بیوی کہیں کھڑی ہے، بھائی کہیں کھڑا ہے، اور جمہوریت کا نام دے کر سوسائٹی کو کمزور نہیں کیا جا رہا، اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر سے لے کر نیچے تک، اور نیچے سے لے کر ایک ہی ماحول بنا ہوا۔ اگر آپ اس الحاد سے، بے دینی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں کہ حضور سے محبت کریں اور حضور کا ادب اپنے سینوں میں پیدا کریں۔